نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، کس میں رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدرسہ کے ناظرین، پروگرام ہے دارالفتاء اہل سنت، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مقدس علی شان ہے کہ جو شخص صبح کے وقت 3 بار اور شام کے وقت 3 بار مجھ پر درود بھیجے، اللہ اس کی صبح و شام کی خطاؤں کو معاف فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہمارے ساتھ پروگرام میں قبلہ مفتی حسان صاحب، حضرت کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ عقیدہ، یہ ہم 3 طرح کی گفتگو اس پر، عقیدہ کسے کہتے ہیں، ضروریات دین، ضروریات اہل سنت، یہ تو کچھ باتیں ہوئیں۔ بعض چیزیں جو معمولات اہل سنت کہلاتے ہیں، ان کی بھی آج تھوڑی سی کچھ وضاحت ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، معمولات اہل سنت بہت سارے ہیں کہ جو ہمارے اہل سنت کے درمیان رائج ہیں، وہ کام عمومی طور پر ہم کرتے ہیں، جیسے عید میلاد النبی منانا، 11ویں شریف منانا، جلوس وغیرہ نکالنا، یہ سارے معاملات جو ہوتے ہیں یہ معمولات اہل سنت کہلاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ کھڑے ہو کے صلاۃ السلام پڑھنا، مزارات پر جانا، یہ سارے ہمارے ایک طریقہ کار ہیں۔ تو ان کی ایک اہمیت ہے، اور ان میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو جن کا ثبوت قرآن و حدیث سے صراحتاً بھی موجود ہے یا استدلال کے ذریعے یہ موجود ہے، اور ان کے جواز میں سرے سے کوئی شک نہیں ہوتا، یعنی یہ جائز چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا، اب یہاں اس حوالے سے ہم کئی اعتبار سے گفتگو کر سکتے ہیں معاملات اہل سنت پر کہ ان کا عقیدے کے اعتبار سے کیا ان میں اہمیت ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو معمولات اہل سنت ہیں ان میں بہت ساری چیزیں وہ ہیں کہ جن کا تعلق عقیدے کے ساتھ بھی بنتا ہے، اور وہ عقیدے سے ہی تعلق رکھتی ہیں کہ اس کے انکار کی وجہ سے بہت دفعہ بندہ یہ گمراہی کے اندر چلا جاتا ہے۔ بعض امور ان میں وہ ہیں کہ جن کا کرنا یہ مستحب ہوتا ہے، جائز ہوتا ہے، تو اس کے انکار کی وجہ سے بہت دفعہ اس کے اوپر کوئی حکم شرع نہیں لگتا، یعنی ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ اس کی وجہ سے وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا یا سنیت کے دائرے سے خارج ہو گیا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر ایسی چیزوں کا انکار کرنے والے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے عقیدے کے اندر خرابی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ صرف ایک اسی کی نہیں ہوتی، کچھ اور بھی معاملہ ساتھ۔ جیسے مثال کے طور پر قادیانی ہیں۔ اب قادیانیوں کا جو بنیادی اعتبار سے خرابی ہے، وہ خرابی یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے، ختم نبوت کے یہ منکر ہیں۔ یہ سب سے بڑی ان کی گمراہی ہے اور یہ دار اسلام سے خارج کرنے والی چیز ہے، لیکن یہ لوگ اس کے اوپر بحث نہیں کریں گے۔ یہ ایسی چیزوں کو بنیاد کے اعتبار سے لے آتے ہیں، ایسی چیزوں کو لے کر آ جاتے ہیں کہ جن کا تعلق اس عقیدے سے ہوتا ہی نہیں ہے، وہ دور پرے کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں یا اس طرح کی باتیں لے آتے ہیں، حالانکہ بنیادی اعتبار سے جو خرابی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کر دینا۔ تو اسی طرح بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کا انکار یہ بندے کو ویسے تو دائرہ سنیت سے خارج نہیں کر رہا ہوتا، لیکن انکار کرنے والا، اس کا نہ کرنے والا، عام طور پہ اس کے عقیدے کے اندر کوئی خرابی موجود ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک مثال لے لیں کہ صلاۃ السلام کے اندر کھڑا ہونا ایک مستحب عمل ہے، کہ بندہ اگر کھڑا ہوتا ہے تو یہ اچھی بات ہے، کوئی اس کے اندر خرابی نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی نیت سے کھڑا ہوگا تو اس پر اس کے لیے ثواب موجود ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص نہیں کھڑا ہوتا، بیٹھا ہوا ہے، کسی بھی وجہ سے وہ نہیں کھڑا ہوا، تو ہم اس کے اوپر یہ حکم نہیں لگائیں گے کہ نعوذ باللہ یہ بد مذہب ہے، یہ دائرہ سنیت سے وہ خارج ہے،
دار اسلام سے نعوذ باللہ خارج ہو گیا، تو ایسا کچھ نہیں. لیکن اگر وہ اس نیت کے ساتھ، اس عقیدے اور اعتقاد کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے کہ یہاں پر کھڑا ہونا جائز ہی نہیں ہے، جو کھڑے ہو رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، اور اس نے عقیدہ اور نظریہ ایسا بنایا ہوا ہے، تو اب اس کے اوپر حکم شرع آ جائے گا. وہ دائرہ سنیت سے خارج ہونے والا قرار پائے گا کہ اس نے اس طرح کا عقیدہ اور نظریہ یہ بنایا ہے. یعنی عام طور پر ایسا جو عقیدہ اور نظریہ ہوتا ہے ان کے اندر اور خرابیاں اس طرح کی موجود ہوتی ہیں. ورنہ کوئی عذر کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے، یا ویسے ہی وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ کھڑا نہیں ہو پایا سستی کی وجہ سے، یا وہ نہیں کھڑا ہوا لیکن وہ اس کو صحیح سمجھتا ہے کھڑے ہونے کو، تو اس کے اوپر کوئی حکم شرع کا نہیں لگے گا. لیکن ایسے افراد کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا کہ بعض اوقات ہر ایک آدمی دوسرے کے بارے میں، چلے ہم یہ پہلو تو اچھا گمان کریں کہ شاید ہو سکتا ہے کوئی پریشانی میں ہو، کچھ عذر میں ہو، لیکن اگر اس کو کوئی ایسا عذر نہیں ہے تو اپنے آپ کو کیا ایسی جگہ پہ پیش کرنا چاہیے کہ دوسرا اس کے لیے تشویش میں پڑ جائے؟ بالکل ایسے مقام پہ، جیسے مثال کے طور پر امیر اہل سنت کی اس حوالے سے بڑی پیاری تعلیمات ہیں. یہ تو ایک نظریے کی بات ہو گئی نا. ٹھیک ہے. عمل کے اعتبار سے بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو کرنے سے گریز کرنا چاہیے. جیسے مثال کے طور پر کھڑے ہو کے پانی پینا. ابھی کھڑے ہو کے پانی پینا، یہ الٹے ہاتھ سے کو پانی پیتا ہے کھڑے ہو کر، تو اس کے اوپر کیا حکم لگے گا؟ زیادہ سے زیادہ اس کا مکروہ تنزیہ کہیں گے کہ اس نے مکروہ تنزیہ کام کیا، خلاف اولا ناپسندیدہ کام کیا. اس کے اوپر کوئی گناہ تو نہیں ہے کہ اس کو گناہ گار کہا جائے. لیکن اگر کوئی اہل علم، کوئی بڑا عالم اس طریقے سے کرے گا تو سامنے جو عوام موجود ہے ان کو اس طرح کے مسائل معلوم نہیں، وہ اس کے اندر پڑ جائیں گے کہ یہ شاید گناہ کرنے والا ہے. تو لہذا ایسے موقع پر ایسے لوگوں کو چاہیے جو اہل علم ہیں کہ وہ عوام کو تشویش کے اندر مبتلا نہ کریں. ان کو ٹھیک ہے معلوم ہے کہ کھڑے ہو کے پانی پینا یہ شرعاً جائز ہے، پینے والے کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں نا کہ سامنے والے کو آپ تشویش کے اندر مبتلا کر دیں. تو اسی طرح اگر آپ جائز سمجھتے ہیں لیکن آپ کھڑے نہیں ہوئے کہ ٹھیک ہے ایک جائز کام ہے، تو آپ کے اس طرح بغیر عذر کے نہ کھڑے ہونے کی وجہ سے ممکن ہے کہ کوئی شخص آپ کے بارے میں بدگمانی کے اندر مبتلا ہو جائے. تو اس لیے ایسے موقع پر بلا ضرورت ایسا عمل نہ کریں کہ جس سے لوگوں کے اندر بدگمانی آپ کے بارے میں یہ پیدا ہو. یہ سوال ایک میسیج میں آ رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ مزارات کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ جانا چاہیے، مزار پہ حاضری دینا ایک اچھا عمل ہے یہ وہ، لیکن مزارات کے ارد گرد چکر لگانا اور جسے طواف کی کیفیت بنا لینا، کیا یہ بھی ٹھیک ہے؟ کیا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو مذہب ہے، مذہب اہل سنت کی افراط و تفریط سے پاک ہے. یعنی معتدل راہ ہم اختیار کرتے ہیں. ہم کسی ایسی بات کی تائید نہیں کرتے کہ جو شرع سے ٹکراتی ہو، یا ایسے کسی امر کی کسی ایسے معاملے کی ہم تائید نہیں کرتے کہ جو لوگوں کے نظریے کو خراب کرنے والی ہو. طواف یہ کعبۃ اللہ المشرفہ کے علاوہ کسی کا بھی جائز نہیں ہے. مزار کا طواف نہیں کر سکتے. اگر نعوذ باللہ کو مزار کا طواف کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہے، ناجائز کام وہ کر رہا ہے، شرعاً اس کی اسے اجازت نہیں ہے. تو مزار پر اگر کوئی اس طرح کا امر کرتا ہے، کوئی اس طرح کا کام معاملہ کرتا ہے، تو یہ اس کا ذاتی فعل ہے. اس کے اس طرح کے فعل کی وجہ سے، ذاتی کام کی وجہ سے، اس طرح کا کرنے کی وجہ سے یہ نہیں ہوگا کہ مزار پہ جانا یہ غلط ہو جائے. مزار پہ جانا درست ہوگا. اس کی بین واضح اور صاف ستھری مثال مسجد، کہ مسجد کے اندر جانا یقیناً ہر مسلمان اس بات کو سمجھتا ہے کہ بالکل جائز، مستحب اور اچھا کام ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز جس پر واجب ہو اس کے لیے جانا ضروری ہے. لیکن اب مسجد کے اندر بعض لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جن کاموں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں وہ صراحتاً گناہ ہوتے ہیں. چیخنا چلانا مسجد کے اندر، خرید و فروخت کی بعض باتیں لوگ وہاں کر رہے ہوتے ہیں، طرح طرح کی لڑائی جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح کے امور وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو شرعاً درست نہیں ہوتے. لیکن کیا آپ یہ کہیں گے کہ ایسا مسجد کے اندر جانا ممنوع ہو جائے گا، منع ہو جائے گا؟ مسجد کے اندر جانے کی ترغیب ہی دلائی جائے گی، مسجد کے اندر جانے ہی کا کہا جائے گا. لیکن ایسے جو کام ہوں گے ان کی تردید کی جائے گی، ان سے منع کیا جائے گا، ان سے روکا جائے گا. ماشاءاللہ. مدنی کے ناظرین، یہ ہے اسلام کی خوبصورت تعلیمات، اور الحمدللہ مذہب اہل سنت یہ بالکل اپنے ان عقائد اور نظریات کے اندر کوئی تھوڑی سی بھی ایسی لچک والا معاملہ کہ جس میں معاذ اللہ کوئی آدمی گمراہیت کی طرف یا گناہ کی طرف جا رہا ہو اور علماء اہل سنت اس پر کلام نہ کریں، اس پر فتاوی جات نہ ہو، تحریریں نہ ہو، ایسا نہیں ہے. اور الحمدللہ خود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی جہاں مزارات پہ جانے کے حوالے سے بیان فرمایا تو آپ نے آداب بھی بیان فرمائے، ترغیب بھی دی،
مزارات کی برکتوں کو بھی بیان کیا، لیکن وہاں آپ نے مزار کا طواف کرنا، اس کی حرمت کو بھی آپ نے بیان کیا کہ یہ کوئی بھی مزار کا طواف نہیں کرے گا۔ یہ حسان صاحب تھوڑی سی یہاں پہ میں یہ بات بھی پوچھنا چاہوں گا، بعض چیزیں کوئی ایسے ہی مشہور زیادہ نہیں ہو جاتی حالانکہ اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا؟ یعنی مزارات پہ ہم بھی جاتے ہیں الحمدللہ، آپ کا بھی جانا ہوتا، کبھی کوئی کثرت ایسے کہ مزارات پہ کوئی ایسے مناظر نظر آئے کہ باقاعدہ کوئی قبر کا طواف کر رہا ہو؟ دیکھیں قبر کا طواف تو شاید میں نے تو اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، یعنی 20 مزارات پر حاضری دی ہے پاکستان بھر کے، اور دنیا کے اور ممالک میں بھی الحمدللہ مزارات پر حاضری کی سعادت حاصل ہوئی ہے، لیکن کہیں بھی یہ نہیں دیکھا کہ طواف قبر کا کوئی کر رہا ہو۔ ہماری احتیاط اس میں دیکھیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو اہل سنت ہیں وہ قبر کو سجدہ کرنا جائز قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہ صراحتاً باطل بات ہے۔ ہم کبھی بھی قبر کو سجدہ کرنا جائز قرار نہیں دیتے۔ اچھا، اب ہم گفتگو تھوڑے سا اس میں ہم کرتے ہیں اس حوالے سے کہ لوگ کس طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں اور کس طرح کا جھوٹ عام کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ آپ مزار پہ جائیں، بہت بڑی تعداد جو آتی ہے، سینکڑوں ہزاروں میں آپ کو 1 سے 2 یا 3 سے 4 ایسے عالی موالی ملیں گے کہ جو مزارات کی چوکھٹ کو جھک کے چوم رہے ہوتے ہیں، یا اس کی جو قبر کی بالکل بنیاد ہوتی ہے، جڑ ہوتی ہے، یا پاؤں کی طرف کا سرانہ ہوتا ہے، اس کے نیچے زمین کو چوم رہے ہوتے ہیں، زمین کو۔ ایسے آپ کو بہت کم ملیں گے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ لاکھوں میں شاید ہی کوئی ہو کہ جو اس بات کا قائل ہو میں جو جھکا ہوا ہوں قبر کے سامنے وہ سجدے کی نیت سے جھکا ہو، اور سجدہ بھی وہ عبادت کی نیت سے کر رہا ہو۔ ایسا آپ کو کروڑوں میں شاید کوئی ملے گا، ایک بھی نہیں ملے گا شاید جو عبادت والے کو سمجھ رہا ہو کہ میں اس کو خدا سمجھ رہا ہوں۔ اہل سنت میں سے تو آپ کو شاید ایسا کوئی بھی نہیں ملے گا۔ یعنی جاہل ترین شخص بھی جو ہوگا نا، وہ بھی عقیدہ نہیں رکھے گا کہ یہ جو قبر والا ہے یہ میرا خدا ہے، اور نعوذ باللہ میں اس کے آگے سجدہ کر رہا ہوں۔ ہم اہل سنت کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی عبادت کا سجدہ یہ کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت تک تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعت میں جو سجدہ عبادت ہے یہ کفر ہے۔ یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو آپ عبادت کا سجدہ کریں گے تو یہ کفر ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا کہ عبادت کے لائق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور کوئی ہے ہی نہیں۔ تعظیم کا سجدہ یعنی کسی کے سامنے آپ جھکے، اس کی عزت کرنے کے لیے، اس کی تعظیم تکریم کرنے کے لیے اس کے سامنے آپ جھک گئے، تو یہ تھا پچھلی شریعتوں میں جائز کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں اور والدین نے سجدہ کیا، تو یہ سجدہ اس کی ان کی شریعت کے اندر اجازت تھی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صریح اور واضح احادیث کے اندر موجود کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو اللہ کے سوا سجدے کی اجازت دیتا، یعنی تعظیم والا سجدہ، تو بیوی کو اجازت دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے جو اس کے اوپر شوہر کے حقوق ہیں اس اعتبار سے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو بھی اجازت نہیں دی۔ یعنی ہماری شریعت کے اندر جو تعظیم والا سجدہ ہے وہ بھی ہم کسی کو نہیں کر سکتے۔ اب یہ جو لوگ جھکے ہوئے ہوتے ہیں ان میں ایک بڑی تعداد ہے کہ وہ اول تو سجدہ کر ہی نہیں رہے ہوتے، وہ اس کی جو قبر ہوتی ہے اس کو چوم رہے ہوتے ہیں۔ چومنا ان کا مقصود ہوتا ہے، وہ سجدہ نہیں ہوتا۔ اور بالفرض اگر کوئی سجدہ کرتا بھی ہے تو اس کا جو نظریہ ہے وہ نظریہ ہوگا تعظیم کا، اور ہمارے نزدیک یہ بھی حرام ہے، ہم اس کو حرام ہی کہتے ہیں۔ لیکن نعوذ باللہ دوسری طرف لوگ اتنا بڑھتے ہیں کہ اس طرح جھک کر چومنے والے پر سجدے کا حکم لگاتے ہیں پہلے، اور پھر سجدہ بھی اس بات کا حکم لگاتے ہیں کہ یہ اس کو خدا سمجھ کے سجدہ کر رہا ہے، اس کو کفر کرا دیتے ہیں اور اس کو دائرہ اسلام سے ہی خارج کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا موقف یہ ہے کہ قبر کو جو چومنا ہے اس میں اسلاف کے صحابہ سے 2 طریقے ثابت ہیں، چومنا بھی ثابت ہے اور نہ چومنا بھی ثابت ہے، منع کرنا بھی ثابت ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ احوط یعنی احتیاط زیادہ اس کے اندر ہے کہ قبر کو نہ چوما جائے، کیونکہ قبر پر جو حاضری دینے کا طریقہ کار ہے اس میں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ قبر سے 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہوں، 2 گز کے فاصلے پر جب آپ کھڑے ہوں گے تو چومنے کا تو سوال ہی کو پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہاں تک ہمارے امام نے احتیاط فرمائی ہے، اور لوگ جو ہے وہ اتنا آگے بڑھتے ہیں
کہ اگر کوئی شخص چوم رہا ہے، عام آدمی چوم رہا ہے تو اس کو پہلے سجدہ بنائیں گے، پھر اس سجدے کو جو ہے وہ عبادت کا سجدہ بنائیں گے اور پھر اس کو دار اسلام سے خارج کر دیں گے. صحیح. نعوذ باللہ ایسے افراد بھی قبر کے اوپر کے یا اس طرح چومنے پہ اولا تو آپ اس کو سجدہ نہیں کہہ سکتے، اور اگر پھر اس کو سجدہ بھی کہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ معاذ اللہ اس سجدے کو بھی عبادت والا سجدہ اور پھر اس کو شرک سے تعبیر کر دیں، نعوذ باللہ من ذالک. یہ کتنے بڑی ظلم اور زیادتی. اگر کسی کو دیکھا کہ وہ چائے پی رہا ہے تو اس کے اوپر آپ جو ہے وہ حکم لگائیں کہ کوئی حرام چیز پی رہا ہے اور حرام چیز بھی شراب پی رہا ہے، اس طریقے سے آپ جو ہے وہ اپنی طرف سے حکم خود ہی قضیہ بنا کے کہ بھائی یہ تو حرام کام کرنے والا ہے. بہرحال ناظرین بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف. جی لاہور پاکستان سے بات کروں. میرا سوال یہ تھا کہ مفتی صاحب سے کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے اور جسم کے اعضاء سے پاک ہے، تو ایک حدیث میں نے دیکھی اس میں جامعہ ترمذی کی حدیث تھی 661 نمبر، اس میں تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیڑھی میں اس صدقے کو رکھ لیتا ہے تو وہ بڑھتا رہتا ہے. اس کے بارے میں ذرا وضاحت فرما دیجیے. جی مفتی صاحب. دیکھیں یہ تو ہمارا عقیدہ ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نظیر سے مثال سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، جسمانیت سے جگہ سے یہ پاک ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں یہ ارشاد فرمایا اللہ ہی ہے کہ جس نے تم پر کتاب کو نازل فرمایا، ان میں سے کچھ آیتیں ہیں جو پختہ ہیں اور یہی اصل کتاب ہے، یعنی محکمات ہیں. محکمات کا مطلب ان کے احکام بالکل واضح ہیں. اقیموا الصلاۃ، نماز ادا کرو، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، کہ ہم نے انسان کو ان کے والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا، نیک سلوک کا حکم دیا. بالکل واضح باتیں ہیں. اور دوسری آیتوں کے بارے میں فرمایا کہ جو متشابہات آیتیں ہوتی ہیں، متشابہات سے مراد یہ ہے کہ جن کا معنی ہمارے سامنے واضح نہیں ہے، اللہ اور اس کا رسول یہ جانتے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اس امت کے جو اولیاء ہوتے ہیں، جو کبار علماء ہوتے ہیں، ان کو اس کا معنی بتایا جاتا ہے. تو یہ جو متشابہات ہیں کہ مثال کے طور پہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ید اللہ، ید کا مطلب ہاتھ ہوتا ہے، اور الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وجہ اللہ، یہ وجہ کے لفظ موجود ہیں، وجہ کا معنی چہرہ ہوتا ہے. تو اس میں جو ہمارے اسلاف ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان سے لے کر اب تک، اس میں دو طرح کے موقف ہیں، جو بڑے بڑے بنیادی موقف ہیں وہ دو ہیں. کہ نمبر ایک یہ کہ ایسی آیتیں یہ متشابہات ہیں، ان کا معنی کیا ہے، ان کی مراد کیا ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہم اس پر ایمان لے کر آتے ہیں، جو اللہ نے فرمایا وہ حق اور سچ فرمایا، یہی ہمارا عقیدہ ہے، ہم اس کو مانتے ہیں. یہ ہمارے متقدمین اسلاف کا عقیدہ ہے اور اسی میں سلامتی ہے. اور بعض علماء نے اس بات کو یوں بیان کیا کہ بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کنایا کے طور پر، اشارے کے طور پر بیان کی جاتی ہیں، اس میں اصل معنی مراد نہیں ہوتا. جیسے مثال کے طور پر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ جاؤ یہ کام کرو، تمہارے اوپر میرا ہاتھ ہے، تمہارے اوپر میرا ہاتھ ہے، تم میری بادشاہی کے اندر ہو، تم میرے سرپرستی کے اندر ہو. یعنی جب ہم کسی کو یہ کہتے ہیں کہ تمہارے اوپر میرا ہاتھ ہے، تمہارے پیچھے میرا ہاتھ ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں تمہاری مدد پر ہوں، میں تمہارے اوپر ہوں، تمہارے پیچھے موجود ہوں، تمہاری مدد کرنے والا ہوں. تو یہ مراد ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو اس طرح کے الفاظ آئے ہیں، اس کا ایک معنی یہ بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلطنت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت، ایسے موقع پر یہ مراد ہوتا ہے. تو بہرحال اصل یہ ہے کہ ہم اس اعتبار سے یہ عقیدہ رکھیں کہ اس کی مراد اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. لیس کمثلہ شیء، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے. تو ہم یہی عقیدہ رکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نظیر سے، مثال سے پاک ہے. ہاں جو اس طرح کی آیات آئی ہیں یہ امتحان کے لیے ہوتی ہیں، یہ بندے کو جانچنے کے لیے ہوتی ہیں کہ وہ کیسا عقیدہ رکھتا ہے، آیا ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے، یا جیسا کہ ہمیں فرمایا گیا کہ ہم مان لیں کہ جیسا اللہ نے فرمایا وہ حق ہے اور اس کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے، اسی کے اندر عافیت ہے. باقی اس طرح کے اگر معنی کے پیچھے جائیں گے تو اس کا ایک معنی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ اس سے قدرت مراد ہوتی ہے، اس سے سرپرستی مراد ہوتی ہے، اس سے بلندی یہ مراد ہوا کرتی ہے. صحیح. یہاں ایک سوال ہے کہ ایک طرف سے مزار پہ جاتے ہیں، دوسری طرف سے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ گھومنا ہی تو ہوا نا. یعنی کیسے عجیب لوگ ہیں. اب ان سے یہ پوچھا جائے کہ بھائی آپ کون سی دنیا میں بستے ہیں، آپ
گاڑی لے کر کیا ٹریفک لے کے آپ گاڑیاں لے کے روڈ پہ نہیں آتے؟ تو اگر کسی کو یو ٹرن لے کے ادھر آنا پڑے گا تو پھر ٹھیک ہے، اس روڈ کا طواف ہو گیا، اس روڈ کا طواف ہو گیا. بھائی مزار کی طرف اگر کوئی ایک راستے سے جا رہا ہے اور سلام عرض کرتے ہوئے نکل گیا، یا ادھر سے پیچھے گیٹ ہے، پیچھے رش آ رہا ہے اور وہ نہیں ادھر واپسی جا رہا، تو وہ ادھر سے یوں گھوم کے گیا، تو اس کو کیا طواف کہیں گے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ المعترض کالاعمی، اگر تو یہ سوال کیا گیا سمجھنے کے لیے، تو سمجھانے کے لیے عرض یہ ہے کہ اس کو طواف نہیں کہتے. گھومنا تو یہ ہوتا ہے نا کہ بنیت طواف گھومے کہ میں اس کا چکر لگا رہا ہوں، طواف اس کا کر رہا ہوں. اب رش پڑا ہوا ہے اور رش کی وجہ سے وہ ایک طرف سے آتے ہیں لوگ، دوسری طرف سے نکل کے جاتے ہیں. یہ اللہ کے اولیاء کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرماتا ہے اور یہ ان کے مزارات پر رش ہوتا ہے. تو اب یہ تو بالکل واضح طور پہ بات ہے کہ جو بندہ جب جائے تو اس طریقے سے جائے کہ پائنتی کی طرف سے، پاؤں کی طرف سے جائے اور چہرے کی طرف سے کھڑا ہو. اور واپسی کا جو ہمارے یہاں طریقہ کار ہے نا، جو آداب میں سے وہ یہی ہے کہ پائنتی کی طرف سے واپس آئے، وہیں سے پاؤں کی طرف سے واپس آئے. لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں جس طرح کا رش ہوتا ہے اس میں کون وہاں پر اس طریقے سے دوبارہ نہیں ہو پاتا. مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو حاضری کا طریقہ کار ہمارے اسلاف نے لکھا، یعنی ائمہ اربعہ کی کتب کے اندر یہ بات موجود ہے، طریقہ کار موجود ہے کہ جو آنا ہے، حاضری جو دینی ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی طرف سے دینی ہے. باب البقیع سے حاضری دینی ہے. باب البقیع، اچھا، جہاں سے ہم واپس ہوتے ہیں نا، وہاں سے حاضری کا طریقہ کار لکھا ہوا ہے، تمام کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. تو وہاں سے حاضری دینی ہے قدموں کی طرف سے، اور پھر واپس جانے کے طریقہ کار بھی یہ لکھا کہ وہیں سے واپس جانا ہے. پورے طریقہ کار بیان کرنے کے بعد کہ کیسے سلام عرض کرنا ہے، پھر اس کے بعد جو جانا ہے وہ وہیں سے واپس جانا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اب آج کا جو دور ہے، جس طرح ہمارے یہاں سے حاضری ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی جلد ہمیں بعد اب حاضری نصیب فرمائے دوبارہ، آمین. لیکن اگر دیکھا جائے گا کہ وہاں پہ حاضری کے لیے سب کو اگر اسی طریقے سے دے دیا جائے کہ سب جو ہے وہ باب البقیع سے جائیں اور باب البقیع سے ہی واپس آئیں، تو کیسے حاضری وہاں پر؟ تو ظاہر ہے کہ وہ ایک طریقہ رکھا گیا کہ باب السلام سے آئیں، باب البقیع سے جائیں، یا باب البقیع سے آنا چاہیے، باب السلام سے چلے جائیں. یہ ایک مجبوری ہے، عذر ہے، اس کی وجہ سے ایسا اگر کوئی کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ آزار کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، ورنہ جو طریقہ کار ہمارا ہے وہ یہی ہے کہ ہم پاؤں کی طرف سے ہی واپس آئیں. لیکن اگر کوئی سر کی طرف سے بھی واپس جاتا ہے گھوم کے تو اس کو طواف نہیں کہا جائے گا، طواف بھی نہیں اور کوئی ایسا گناہ معاملہ، ادب کے خلاف بھی نہیں ہے. لیکن یہ بھی مجھے عجیب لگا یہ کہ کوئی یہ دروازہ ہے اور یہاں سے کوئی گھوم کے دوبارہ، ایسا نہیں ہوتا. عام طور پہ اس دروازے سے داخل ہوا ہے تو گھوم کے عام طور پہ سہولت کے لیے آگے دروازہ رکھا جاتا ہے. آپ کہیں بھی مزار شریف پہ، جب ایسے مزارات پہ ہم جاتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، آپ پاک پتن شریف بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دروازہ مزار شریف ہو، کوئی اور بھی ایک طرف سے دروازے میں جانے کے تو دوسرا دروازہ آگے ہوتا ہے، ہم طرف ادھر نکل جاتے ہیں. چھوٹے مزارات ہوتے ہیں نا، یعنی چھوٹے جن کا حجم چھوٹا ہوتا ہے، رقبہ چھوٹا ہوتا ہے، تو اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ادھر سے کیا ادھر سے واپسی، وہ کھڑے ہوتے ہیں، جیسے وہاں پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہ بھائی آگے بڑھتے جائیں، آگے بڑھتے جائیں، تو اس لیے وہ گھوم کوئی طواف والا، اور اس میں بھی پورا گھومنا نہیں ہوتا. جی میں یہی عرض کر رہا ہوں، اس طرف سے نکل جاتے ہیں یوں کر کے. جی 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 جی. تو یہ واقعی آپ نے صحیح کہا کہ اعتراض کرنا ہے تو بھائی وہ اعتراض ہی کرتے رہیں گے. ہمیں دین متین کے جو درست احکامات ہیں ان کو سیکھنا سمجھنا چاہیے، اور علماء اہل سنت سے اپنے آپ کو مربوط رکھیے. دارالحکومت اہل سنت سے اپنا رابطہ آپ مضبوط بھی رکھیں اور مربوط بھی رکھیں، اور اٹیچ رہا کریں. دارالحکومت اہل سنت کے نمبرز آپ اکثر بیشتر اسکرین پر ملاحظہ کرتے ہیں، ان کو اپنے پاس سیو کریں، اور فون کے ذریعے بھی رہنمائی حاصل کی آپ لے سکتے ہیں. ای میلز دارالفتہ اہل سنت میں، اگر آپ بیرون ملک رہتے ہیں پاکستان سے علاوہ، تو وہاں واٹس اپ بھی ایک نمبر ہے جس پر آپ واٹس اپ کر کے بھی آپ کو سہولت میسر ہے کہ آپ شرعی مسائل اپنے پوچھ سکتے ہیں. اور جن شہروں میں دارالحکومت اہل سنت باقاعدہ موجود ہیں، میں تو کہوں گا ناظرین آپ کے لیے تو یہ بہت بڑی غنیمت ہے. واقعی اس وقت کئی ملک ایسے، حسان صاحب، کئی ملک، کئی بڑے بڑے شہر، بعض اسلام بھائیوں کے فون آتے ہیں، وہ واقعی وہ کہتے ہیں کہ یار ہمارے پاس بھی کوئی ایسی سہولت ہوتی کہ ہم براہ راست جا کے بات کرتے. تو جن شہروں میں ہی دارالفتہ موجود ہیں تو یہ غنیمت جانتے ہوئے وقت نکال کر ضرور وہاں پہنچیں گے تو انشاءاللہ کئی خیالات اور تصورات جو ایسے ہی بن جاتے ہیں بعض اوقات، تو ان کی درستگی بھی ہوتی، اصلاح بھی ہوتی ہے. مزید کال سنا جی.
آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ نماز میں سستی کرنے کا کیا مطلب ہے کہ بعض لوگ نماز تو 5 وقت کی ادا کرتے ہیں لیکن اکثر جو ہے وہ جماعت گزار کے یا پہلی دوسری رکعت گزار کے پھر شامل ہوتے ہیں، کیا یہ بھی نماز میں سستی کرنا کہلائے گا؟ یا پھر کچھ لوگ جو ہے وہ جماعت کے وقت ہی مسجد میں آتے ہیں، کیا یہ سستی کہلانا کہلائے گا؟ جو سستی کا مطلب امانی شریعت نے بتایا قائم برائے مہربانی اس کو بتا دیا جائے۔ ایک اور کال سنا دیں۔ سوال یہ ہے سر، یہ جو کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بشر میں سے بندے ہیں اور ان کو غیب کا علم نہیں ہے، تو کیا یہ اس کے بارے میں تھوڑا سا علم اضافہ فرماتے؟ بہت بڑا ٹاپک، نور و بشر کا بھی علم غیب کا بھی، تو انشاءاللہ اگر دونوں نہ لیے تو ایک میں چاہوں گا مختصر دونوں پہ آپ کچھ کہہ دیں، پھر انشاءاللہ کبھی اس کے اوپر تفصیلی گفتگو بھی کریں گے۔ پہلے نماز کی سستی کے حوالے سے جو سوال کیا، دیکھیں اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ سستی ساری چیزیں سستی کے لیں گے۔ آپ نے جو بیان کی کہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ رہا تو گناہ گار ہے، اگر اس کے اوپر جماعت واجب ہوتی ہے اور اس نے جماعت کو چھوڑا ہے تو سستی بھی کی ہے اور اس نے گناہ کا کام بھی کیا ہے، یہ توبہ کرنا ہوگی۔ اسی طرح جان بوجھ کے رکعتیں نکال کر شامل ہونا، یہ بھی بالکل سستی کے اندر آئے گا اور ایسا کرنے والا بھی گناہ گار ہے، اس کو بھی توبہ کرنا ہوگی۔ اور اسی طرح بعض اوقات جو ہے جو سنتیں ہوتی ہیں وہ پہلے پڑھنا ضروری ہوتا ہے، جیسے ظہر کی 4 سنتیں ہیں، یہ 4 سنتیں مؤکدہ ہیں اور یہ ظہر سے پہلے پڑھنا ہوتی ہیں۔ اگرچہ کہ یہ چھوٹ گئیں تو ظہر کی فرض کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن فرض سے پہلے پڑھنا ہوتی ہیں۔ اب جان بوجھ کے کوئی عادت بنا لیتا ہے اور وہ پہنچتا ہی زور میں اس وقت ہے کہ جب کہ جماعت کھڑی ہو گئی اور پھر اس کے بعد وہ 4 سنتیں ادا کرتا ہے، تو اس کے طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، اس کو اسے ترک کرنا ہوگا اور توبہ بھی کرنا ہوگی اور اپنی عادت بنائے کہ فرض شروع ہونے سے پہلے یہ 4 سنتیں پڑھ لیا کرے۔ اور جو عقیدے کے حوالے سے نور و بشر، تو نور و بشر میں دیکھیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہ نور ہیں اور دنیا میں آپ بشر بن کر تشریف لے کر آئے ہیں، اور بشر اور نور یہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا بھی بیان ہے اور آپ کی بشریت کا بھی بیان ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آیا، اور یہاں نور سے مراد جمہور مفسرین نے واضح طور پہ لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، کہ آپ فرمائیے کہ میں تمہاری طرح، یعنی جس طرح تمہارا جسم ہے، تمہارے معاملات ہیں، ویسا ہی میں ایک بشر ہوں، میرے اوپر وحی کی جاتی ہے، یعنی تم جس طرح زندگی گزارتے ہو ویسے ہی میں زندگی گزارتا ہوں، کھانا پینا، ازواجی معاملات، یعنی شادی کرنا، نکاح وغیرہ، یہ سارے معاملات جو ہے وہ میں کرتا ہوں جس طرح تم کرتے ہو۔ تو یہ اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بشر کہا گیا، ورنہ ظاہر ہے کہ ہماری مثل کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی واضح اور صاف الفاظ میں بخاری شریف میں کئی مقامات پر انہوں نے عرض کی کہ اینا مثلک، ہم میں سے کون آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مثل ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لست کہیئتکم، میں تمہاری طرح ہوں ہی نہیں، مجھے تو میرا رب مجھے کھلایا اور پلایا جاتا ہے، میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے ہماری مثل بشر کہ جس طرح زندگی ہم گزارتے ہیں، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار پر چل سکیں، اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بشریت والی زندگی گزاری ہے۔ تو بشریت کا انکار جو ہے یہ ہمارے نزدیک کفر ہے، یعنی علی الاطلاق اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کا انکار کرے تو یہ کفر ہے، لیکن آپ عام بشر نہیں، آپ سید البشر ہیں، آپ خیر البشر ہیں، یعنی تمام انسانوں کے سردار اور تمام انسانوں میں سب سے بہتر اور افضل البشر، سب سے افضل ہیں آپ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بعض لوگ اس طرح، اچھا اب لفظوں کا اور انداز کا بھی طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ بشر کہتے ہیں، لیکن بشر کے ان کا مقصود ہوتا ہے ایک تو نورانیت کا انکار کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نور نہیں، دوسرا ان کا مقصود ہوتا ہے شان کے اندر کمی واقع کرنا، اور اسی باتیں واضح طور پہ بھی انہوں نے لکھی ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو وہ جب چیز آ جائے گی نا تو پھر وہ کفر کی طرف لے کر چلی جائے گی۔ تو اس لیے ہمارا جو عقیدہ ہے، نظریہ ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دونوں باتیں پائی جاتی ہیں، اور دونوں چیزیں قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہیں، اور جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جو بالاتفاق نور ہیں، حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب آپ تشریف لے کر آئے، وہ ایک کامل مرد کی صورت میں ان کے سامنے
ظاہر ہوئے، تو وہ بشر کی صورت میں ظاہر ہوئے، تو ایک نوری فرشتہ، نوری خلقت جو ہے وہ بشر کے اندر آئی، تو اس کا مطلب ہوا کہ ایک جگہ پر بشریت اور نورانیت کا اجتماع یہ ہو سکتا ہے جی، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ بہرحال بڑا وسیع ٹاپک ہے، ان میں غیب پہ بھی کچھ سوال ہے، بہت سارے، یعنی اس پر اب گفتگو کریں تو بہت طویل گفتگو ہو سکتی ہے۔ بہرحال ہمارا عقیدہ اور نظریہ بنیادی اعتبار سے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا، غیب کا علم عطا فرمایا، اور قرآن و حدیث میں اس کے کئی دلائل موجود ہیں۔ دو چیزیں ہیں، ایک بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ ہی کے پاس غیب کا علم ہے، اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی علم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیا۔ اور جہاں یہ ارشاد فرمایا کہ وما ہوا علی الغیب بضنین، وہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے، اور بہت ساری آیات ہیں، تو اس میں مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا گیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم جو ہے وہ عطائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ذاتی ہے۔ دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی کوئی نسبت نہیں ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کا کوئی شمار نہیں ہے، لیکن جیسے اس کو مثال کے ذریعے اعلیٰ حضرت نے سمجھایا کہ تمام کی تمام مخلوق کا علم ایک جگہ جمع کیا جائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کو ایک طرف رکھا جائے، تو تمام کا علم ایسے ہے جیسے ایک قطرہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم ایسے ہے جیسے کروڑا کروڑ سمندر۔ اللہ، یہ مثال ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی یہ مثال بھی بیان نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم جو ہے وہ ایک قطرہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے وہ کروڑا کروڑ سمندر کی طرح ہے، تو یہ درست ہی نہیں ہے مثال، اس لیے کہ کروڑا کروڑ سمندر جتنے بھی ہوں، کروڑوں سمندر ہوں، اربوں سمندر ہوں، ان کی ایک حد ہے، انتہا ہے کہ اس کو ختم ہونا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس لیے ہم یہ مثال بھی وہاں پر بیان نہیں کر سکتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کو اللہ کے علم سے نسبت نہیں دے سکتے۔ تو جو یہ سمجھے کہ نعوذ باللہ اہل سنت جو ہے وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کو اللہ کے علم کے برابر بنا دیتے ہیں، تو وہ بہت بڑا الزام جو ہے وہ اہل سنت کے اوپر لگاتے ہیں۔ اللہ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ باتیں بیان فرمائی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ ماشاءاللہ، اور اس پر آپ کے پورے رسالے اور کتابیں، بلکہ مکہ مکرمہ کی وہ کتاب کا بھی ذکر فرماتے ہیں، الدولۃ المکیہ۔ جی، جب آپ سے سوال کیا گیا مکہ مکرمہ میں، اور وہ بھی علماء کی طرف سے اور اکابرین کی طرف سے، بالکل اس وقت کے جید علماء حرمین کی طرف سے یہ سوالات کیے گئے، اور آپ نے 2 دن کے اندر یہ ضخیم کتاب الدولۃ المکیہ کی تحریر فرمائی تھی، غالباً کچھ ہی وقفے میں، اور بخار کا 2 دن بخار تھا، 8 دن تھے، کتابیں بھی 8 گھنٹے تھے، کتابیں بھی سامنے موجود نہیں تھی، اور پھر اس کے علاوہ علماء بار بار، اور پھر علماء کے اشکالات کے جوابات ایسے دیے کہ ان کو تسلی ہوگی کہ یہ عقیدہ ماشاءاللہ۔ اچھا، ایک سوال یہ کہ آپ یہ بولتے ہیں مذہب اہل سنت، مذہب مہذب اہل سنت، تو مذہب اہل سنت اور مذہب اسلام دونوں کیا الگ الگ کوئی چیز؟ مذہب یہ مختلف لفظوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی مذہب ایک عام لفظ ہے، نہیں وہ جی میں اسی کوئی تھوڑا سا سوال چلیں مختصر ہم کر لیتے کہ یہ جو ہمارا اہل سنت کا مذہب اس بارے میں یہ تعلیم دیتا ہے، تو یہ اور مذہب اسلام کیا ان کے اندر آپس میں کوئی تضاد ہے؟ کوئی تضاد نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے، جیسے آپ یہ سمجھ لیں کہ ہر اتاری یہ قادری ہے، ٹھیک ہے، جو بھی امیر اہل سنت کا مرید ہے وہ اتاری ہے، تو ساتھ میں قادری بھی ہے، لیکن ہر قادری جو ہے وہ اتاری نہیں ہے۔ تو اصل میں ہوا یہ کہ دین اسلام ایک وسیع چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں بعض اوقات ایسا ہوا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور کے بعد کہ ایسے لوگ آئے، ایسے فرقے وجود کے اندر آئے کہ جن کے نظریات اور عقائد جو ہے وہ اسلام کے خلاف تھے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ اس طرح کے نظریات جب اپنائے تو پھر جو صحیح مذہب تھا، صحیح نظریات اور صحیح عقائد تھے، ان سے جو تعلق رکھنے والے تھے وہ اہل سنت کہلانے لگے۔ جیسے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول مقدمہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ پہلے ہم سند کے بارے میں نہیں پوچھتے تھے، جو بات بیان کی گئی وہ ٹھیک ہے کہ جس نے بیان کیا ہم سن لیا کرتے تھے، لیکن جب فتنہ واقع ہوا، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو شہادت کا معاملہ ہوا، اور پھر اس کے بعد طرح طرح کے لوگ وجود کے اندر آئے، تو لوگوں نے من گھڑت باتیں کرنا شروع کی، تو پھر یہ پوچھا کرتے تھے کہ بھئی یہ بات کس نے بیان کی ہے، تو فرماتے ہیں کہ جب ہم
ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اہل سنت نے یہ بات بیان کی ہے تو ہم اسے لے لیا کرتے تھے، اور دوسروں نے بیان کی ہے تو پھر ہم ان کو چھوڑ دیا کرتے تھے. تو یہ جو مذہب اہل سنت ہے وہ بعینی ہی مذہب اسلام ہے. البتہ جو اس طرح کے نظریات اور عقائد رکھتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو دین اسلام سے متعلق تو کہتے ہیں لیکن ان کے نظریات دین کی بنیادی باتوں سے ٹکراتے ہیں، تو اس لیے ان سے امتیاز کے لیے، ان سے ممتاز ہونے کے لیے، ان سے اپنے آپ کو واضح کرنے کے لیے یہ مذہب اہل سنت کہا جاتا ہے. ورنہ عقائد اور نظریات ہمارے وہ وہی ہیں کہ جو ابتدائے اسلام سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کچھ نمازوں کے حوالے سے بھی مسائل جو ہے وہ پوچھے جا رہے ہیں اور ان کو بھی کچھ شامل کرنا. ایک مسئلہ یہ ہماری کسی بہن نے پوچھا ہے، اگر کوئی عورت اپنے بیٹے کو وہ 3 سال تک اپنا دودھ پلاتی رہی تو اب اس کے شوہر کے ساتھ اس کے نکاح کو بھی معاملہ ہوگا؟ گناہ کیا اس نے، توبہ کرنا ہوگی اسے کہ جو دودھ پلانے کی مدت ہے یعنی جو اجازت ہے وہ صرف 2 سال تک ہے، یعنی ہجری سن کے اعتبار سے، ہجری سال کے اعتبار سے صرف 2 سال تک آپ نے دودھ پلانا ہے، اس کے بعد دودھ نہیں پلا سکتے. اور 3 سال تک پلانا یہ تو ناجائز و حرام، ویسے یہ 2 سال سے اوپر پلایا تو بھی گناہ کا کام کیا. البتہ یہ ہے کہ اگر کسی نے 2.5 سال تک یعنی 30 ماہ تک دودھ پلا دیا، یعنی کسی ایسے بچے کو دودھ پلایا کہ جو اس کا بیٹا نہیں ہے یا اس کی بیٹی نہیں ہے، تو اب اس سے دودھ کا رشتہ اس کا قائم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن بہرحال اجازت جو ہے دودھ پلانے کی وہ صرف 2 سال تک ہے، تو جو اوپر پلایا ہے یہ گناہ کا کام ہے، لیکن بہرحال اس سے نکاح پر آپ کے فرق نہیں پڑا، نکاح آپ کا برقرار ہے. نکاح آپ کا برقرار. اور یہ بیٹے ہو یا بیٹی ہو دونوں کی مدت دونوں کی مدت ایک ہی ہے، 2 سال ہی اس کو جو ہے وہ. جی مزید کال سنائیں. میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ اگر میری زوجہ وہ بچیوں کو آن لائن قرآن پاک پڑھاتی ہے تو وہ قرآن پاک پڑھانے کی ناظرہ یا کچھ ترجمے کے ساتھ پڑھانے کی اس کی کوئی فیس جو ہے وہ بہت معمولی ہے، مثال کے طور پر 2000 یا 1500 روپے مہینہ ہے، تو کیا وہ زیادہ ڈیمانڈ کر سکتی ہے؟ کیا کم پیسوں پہ پڑھانا جائز ہے؟ کیا پیسوں کے بغیر پڑھانا مناسب ہے؟ برائے کرم جواب دیجیے گا. ان کے 2 مسئلے ہیں، ایک ظالم اور مظلوم، اور دوسرا چلے پہلے ان کی بیوی والا جھگڑا تھوڑا سا حل کر دیتے ہیں. یہ جو اجرت پہ قرآن پاک پڑھانا، آن لائن پڑھائیں یا ویسے ہی پڑھائیں، تو اجرت لی جا سکتی ہے؟ متاخرین نے یعنی ہمارے بعد کے علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی قرآن پاک کی تعلیم دیتا ہے تو اس کے اوپر اجرت لے سکتا ہے. یعنی چند چیزوں کی اجازت ہے. ویسے جو نیکی کے کام ہوتے ہیں اس پہ اجرت نہیں لی جاتی. براہ راست اگر نیکی کے کام ہو اور اس پر آپ اجرت لینا چاہیں، مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے کہ میں 100 نفل پڑھوں گا، اس کے اوپر مجھے اتنے پیسے دے دو، اچھا، تو یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح کوئی کہتا ہے کہ میں اتنے سپارے پڑھوں گا، اس کے اوپر مجھے پیسے دے دو، تو براہ راست وہ نیکی کے کام کے اوپر جو اجارہ کر رہا ہے یہ جائز نہیں ہے، اس پہ جو اجرت لے گا. البتہ چند چیزیں ہیں کہ جن کی اجازت دی گئی کہ براہ راست اگر ان کی نیکی کے کاموں پر کوئی اجارہ کرتا ہے، اجارہ یعنی کسی کو اجیر، کسی کو نوکر رکھنا، کسی سے کوئی کام لینا اور اس کے اوپر اجرت دینا. تو اب اگر وہ کہتا ہے کہ چند چیزیں ہیں، اس میں سے امامت ہے، امامت نیکی کا کام ہے، لیکن اس کی اجازت دی گئی کہ اگر کوئی امامت کرتا ہے پیسوں پر، یعنی مثال کے طور پہ وہ وقت کا اجارہ نہیں کرتا، وقت طے نہیں کرتا، بلکہ وہ کام پر کرتا ہے کہ میں نماز پڑھاؤں گا اور اس پر پیسے لوں گا، تو اس کے یہ پیسے لینا جائز. اذان دینے کے اوپر کوئی کہتا ہے کہ بھئی میں اذان دوں گا اور اس کے اوپر اتنے پیسے، جیسے ہمارے مؤذن وغیرہ ہوتے ہیں، تو یہ جائز. اسی طرح کوئی قرآن پاک کی تعلیم دیتا ہے ٹھیک ہے، یا علم دین سکھاتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ اجرت لینا جائز ہے. اور اسی طرح کوئی مبلغ ہے، واعظ ہے، جو دین کی باتیں لوگوں کو سکھاتا ہے اور دین سکھانے کے لیے جاتا ہے، تو اس کے اوپر اس کی اجرت لینا یہ درست ہو جاتا ہے. تو اس طرح جو ان کی اہلیہ یہ اجرت لیتی ہیں، اگر اس میں کوئی اور خرابی نہیں ہے، اجرت مقرر کر لی ہے انہوں نے، اور وہ صحیح طریقے سے قرآن پاک کو پڑھاتی ہیں، تو اس پر ان کا اجرت لینا جو بھی طے کرتے ہیں آپس میں 1500 2000 جو بھی ان کا طے ہوتا ہے وہ لینا ان کا درست ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. البتہ جو اللہ کی رضا کے لیے کرے، اس کا مقصود صرف اور صرف علم دین کو پھیلانا ہے، قرآن پاک کی تعلیم کو عام کرنا ہے، تو اس کی جزا کچھ اور ہے، اس کے فوائد کچھ اور ہیں. البتہ اگر اس نے اس کے اوپر اجرت لی ہے تو یہ اجرت دینا اس کا جائز ہوگا. اب ایک ذریعہ اختیار کیا ہوا ہے جس طرح، اور آن لائن کا سلسلہ آج کل ہے گھر کے اندر، اس طرح بہنیں اگر یہ
کئی ایسے بھی ہوتا نا گھر کے معاملات چلانے کے لیے باہر ادھر ادھر، تو یہ ایک تو اچھا ذریعہ ہے، تو اگر یہ وقت کے مطابق کر لیں۔ میں وہی عرض کر رہا تھا کہ اگر جیسے یہ تو یہ ہو گیا جواز کی صورت، لیکن اس پہ ثواب نہیں۔ اچھا، ثواب اس لیے نہیں کہ ظاہر ہے کہ وہ تو جو کام کر رہا ہے اس کے بدلے اجرت لے چکا، تو اس کا بہترین ذریعہ یہ بتایا کہ وقت کا اجارہ کر لے، یعنی وقت طے کر لے کہ بھائی اتنے وقت سے اتنے وقت تک میں آپ کے پاس ہوں اور اس کے اتنے پیسے میں نے لینے ہیں، پھر اس کے مطابق اس سے اس کی جو منصب ہے وہ کام لے لیا جائے۔ جیسے یہ کہیں بھائی ہمارا آدھے گھنٹے کا وقت ہے تو اس میں آپ مجھ سے اتنے پیسے مجھے دیں گے اور اس میں مجھ سے کام لے لیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ قرآن پاک اس میں پڑھا دیں ہمیں، تو ان کا پیسے لینا بھی جائز ہوگا اور انشاءاللہ اس پر ان کو ثواب بھی مل جائے گا۔ چلیں ماشاءاللہ آپ کو رہنمائی ملی، اور ہمارا پورا آن لائن کا سسٹم ہے، پورا نظام ہے، اس کے اندر بھی فیس سسٹم ہی ہے اور ایڈمیشن لیتے ہیں۔ ناظرین کو چلیں میں یہ بھی عرض کر دوں کہ آپ بھی اگر کوئی خواتین بھی قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا چاہیے یا مختلف کورسز کرنا چاہیے اور کرنے بھی چاہیے، تو یہ آن لائن ہمارے مدرسۃ المدینہ، آپ اس کے پیجز پر بھی آپ وزٹ کیجئے اور اس کے ایڈمیشن بھی ہوتے ہیں۔ اس میں آپ کی سہولت کے مطابق آپ کو وقت بھی دے دیا جائے گا، آپ سے فیس جو ایک مناسب سی ہے وہ بھی لی جاتی ہے اور اس کے ذریعے آپ کو قرآن بھی جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے۔ باقی بہرحال کئی سوال شامل آپ کے نہیں کر سکے، اس سے معذرت خواہ۔ دوبارہ پروگرام یہ لے کر دعوت اہل سنت حاضر ہوں گے۔ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب